کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ 4 دوستوں کے ایک گروپ نے جنگل میں کیمپ فائر کا منصوبہ بنایا۔ شہر کی زندگی سے دور قدرت کے قریب کچھ وقت گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ سب ایک جیپ میں بیٹھ کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے، جہاں تک کوئی بھی عام آدمی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی۔ جب وہ جنگل کے اندر پہنچے، انہوں نے ایک مناسب جگہ تلاش کی، خیمے لگائے اور کیمپ فائر جلایا۔ آگ کی روشنی میں ان کے چہرے چمک رہے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک شاہد نے ایک کہانی سنانے کا آغاز کیا۔ یہ جنگل، شاہد نے خرگوشی میں کہا، اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک روح بھٹک رہی ہے جو اپنے انتقام کی تلاش میں ہے۔ فضا نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب کہانیاں ہیں شاہد، ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ لیکن شاہد کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں فضا، کچھ سال پہلے یہاں ایک قافلہ گم ہو گیا تھا۔ ان کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اتنے میں شزا نے آگ میں لکڑی ڈال کر کہا، شاید ہمیں یہ کہانی سننے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر اس جنگل میں۔ اچانک ایک زوردار چیخ کی آواز نے ان سب کو چونکا دیا۔ جنگل کی گہری تاریکی میں کچھ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ احمد نے ٹارچ نکالی اور روشنی ڈالی، مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ کیا تھا؟ احمد نے پریشان ہو کے پوچھا۔ شزا نے کہا، شاید کوئی جانور ہو، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اتنے میں شاہد نے پھر کہانی سنانے کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ روح اس جنگل میں بھٹک رہی ہے، وہ ان لوگوں کو نشانہ بناتی ہے جو اس کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ سب کے چہروں پر خوف کے آثار تھے۔ فضا نے کہا، شاہد بس کرو، ہمیں یہ کہانی نہیں سننی۔ شاہد نے آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، کہتے ہیں کہ وہ روح آگ کے گرد ناچتی ہے اور اگر کسی کی نظر اس پر پڑ جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ اچانک آگ کی روشنی مدھم ہونے لگی، جنگل کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور آگ تقریباً بجھنے والی تھی۔ شاہد نے لکڑیاں جلانے کی کوشش کی، مگر روشنی مزید مدھم ہو گئی۔ اچانک ایک سایہ سامنے نظر آیا، ایک انسانی شکل جس کے ہاتھ اور چہرے آگ کی روشنی میں مدھم نظر آ رہے تھے۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ شاہد کی باتیں سچ ثابت ہو رہی تھیں۔ وہ سب خوف سے لرزنے لگے۔ یہ وہی ہے، شاہد نے خرگوشی میں کہا، یہ وہی روح ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ سب نے جلدی سے خیمے باندھنا شروع کیے، مگر وہ سایہ قریب آ رہا تھا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، مگر ان کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ اچانک سارا چیخ اٹھی، دیکھو دیکھو، وہ ہمیں ہی دیکھے جا رہی ہے۔ سب دوستوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سایہ بہت قریب آ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں۔ اس نے ایک ہولناک چیخ ماری اور سب کیمپ فائر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے جنگل میں گم ہو گئے، حتیٰ کہ کسی کو راستہ بھی نہیں یاد رہا۔ ان کے پیچھے وہ روح مسلسل چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ علی نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا، مگر وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ صبح کا اجالا ہو رہا تھا۔ وہ سب تھک ہار کر جنگل کے کنارے پہنچے۔ وہ سب زندہ تھے، مگر اس خوفناک رات نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے دوبارہ کبھی جنگل کے رخ نہ کرنے کا عزم کیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجیے گا اور اپنی آراء سے مجھے آشنا کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔